سے فروغ، والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین اسلام سے، ایمان سے سرفروز، اور اسی طرح آپ کے دادا ابو قحافہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، وہ بھی دین اسلام کے ہیں۔ یعنی دادا بھی دین اسلام میں، والد بھی دین اسلام میں، بھائی بھی دین اسلام میں، بہنیں بھی دین اسلام میں، والدہ بھی دین اسلام میں، پورا خاندان دین اسلام کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور رہی بات، ہمیں بیٹیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہو، بڑی مثال مشہور ہے کہ بیٹی پیدا ہو، جتنا بڑا کھلے خاں ہو سر جھک جاتا ہے، جتنا بڑا اکڑو ہو گردن جھک جاتی ہے جب بیٹی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے بیٹی جیسی رحمت کی ایسی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ صدیقہ کائنات ہیں، ابھی 6 برس کی عمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا ذرا یہ ریشمی لباس میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا یہ ریشمی لباس کپڑے کے اندر عائشہ کی تصویر لے کے جا، ہاتھ میں ہتھیلی میں لے کے جا، میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے کہ اے میرے نبی، یہ عائشہ ہم آپ کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن کی سیرت انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ ترجمۃ المبارک میں زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمر 25 سال ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ یہاں ان اعتراضات کرنے والوں کا جواب میں دینا چاہوں گا جن کی زبانیں کھلتے ہوئے لڑکھڑاتی نہیں ہیں، جن کی زبانیں دراز ہوتے ہوئے تھوڑی سی بھی لڑکھڑانے میں نہیں آتی، کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی، اتنی کم عمر سے اللہ کے نبی نے شادی کیوں کی؟ میرا ان سے سوال ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفسی خواہشات کے لیے شادی کرنی ہوتی تو آپ کی عمر 25 سال ہے، بیوہ عورت 40 سال کی عمر کی بیوہ سے عورت سے شادی کیوں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر انہی کے ساتھ 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، 25 سال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 50 سال تھی۔ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک بیوہ عورت عمر میں 15 سال بڑی ہو، اس کے ساتھ اللہ کے نبی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی بھی تم الزام لگاؤ اور پھر کہتے ہو ہم الزام اللہ کے نبی پہ تھوڑی لگا رہے ہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی عمر کم تھی۔ یہ تو وہی کہانی ہے۔ مجھے تو یہ قاری صاحب آپ بہت اچھے ہیں پر آپ کے کپڑے دیکھنے کے نہیں ہیں، قاری صاحب آپ بہت خوبصورت ہیں بل آپ کے بال جو ہے بڑے پروپگنڈا بال ہیں، قاری صاحب آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی شکل دیکھنے کے لیے لگ رہی، تو سیدھا ہی کہہ دو قاری صاحب آپ لگی برے رہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اعتراض کرنا در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے نبی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو 2 عورتیں میری نظر میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ بتلاؤ کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہا ہیں جو بیوہ ہیں، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے پہلے ان سے مشورہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، وہ نہیں تھے تو ان کی زوجہ محترمہ سے بات کی، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے دو اور اب یہیں بیٹھو، جانا نہیں یہاں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، مشورہ کیا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ اللہ کے نبی کے گھر میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہے، پر ایک چھوٹی سی الجھن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہوئی، تو رشتہ کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، آپ نے فرمایا آپ میرے دین کے بھائی ہیں، خونی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا رشتہ ہو سکتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ وسلم کا نکاح ہوا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 برس۔ کتنی تھی؟ 6 برس۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی عمر 9 برس تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اب عائشہ کی رخصتی ہو جائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھانے جا رہا ہوں جس کے اوپر آج بہت زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور غلط معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، بعض روایات میں 400-450 درہم میں، بعض روایت میں 500 درہم میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے حق مہر میں 500 درہم لکھوائے تھے، بولے تھے ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ مسئلے کو سمجھیے گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی 500 درہم مجھ سے قرضہ حسنہ لے لیجئے، آپ رخصتی کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں رک کر ایک بات کو سمجھیے گا، کتنے درہم ہیں؟ 500 درہم ہے۔ آج 50,000 حق مہر میں لکھوا کے بعد میں کہتے ہیں بخشوا لیں گے، کیا کر لیں گے؟ بعض چودھری حضرات اپنی بیٹیوں کا نکاح قرآن سے کر دیتے ہیں کہ نہ جائیداد دینی پڑے، نہ شادی کے خرچے اٹھانے پڑے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ آپ کی جائیداد کا حقدار ہے۔ بیٹیوں سے نکاح قرآن سے نکاح کرا دیتے ہیں، یہ قرآن والی ہو گئی ہے، ساری زندگی گھر بیٹھی رہے گی، قرآن پڑھتی رہے گی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری طرف 50,000 لکھوا دیا معجل، دیتے رہیں گے، اور جب وہ نکاح میں آ جاتی میٹھی پوچھتی باتوں میں لگا کر معاف کرا لیتے ہیں۔ یا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تک حق مہر کے پیسے نہیں ہوں گے میں رخصتی نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ حق مہر اتنا رکھیں جتنا ادا کر سکیں، اور ابھی تک جس کا حق مہر باقی ہے وہ قسطیں بنا کر دیں، پر پہلے اپنا حق مہر اتاریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے اوپر قرض ہے بیوی کا۔ بہانے ڈھونڈتے ہو معاف کروانے کے، کیوں؟ دنیا کے سارے اخراجات ہوتے ہیں، جب بیوی کا معاملہ آتا ہے تو معجل ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، معاف کرانے میں چلے جاتے ہیں، کیوں؟ تو بہرحال 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر 9 سال کی بچی جوان ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں کی کھجوریں، وہاں کا کھانا پینا، اس لحاظ سے 9 سال کی عمر میں بچی جوان ہو جایا کرتی تھی۔ بلکہ وہ کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں بچی جوان ہی نہیں عورت کہلاتا ہے، جو بالغ ہو جائے وہ شادی کے قابل ہے۔ جب شادی ہو گئی، اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار خواب میں تیری تصویر جبرائیل کے ہاتھوں لا کر دکھائی کہ اس سے نکاح کر لیجئے۔ 3 دن مسلسل میں خواب دیکھتا رہا۔ تیسرے دن میں نے کہا یا اللہ تیری مرضی ہے تو عائشہ ضرور میری نکاح میں آئے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ 9 خصلتیں ہیں، 9 خوبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حصے میں نصیب فرمائی تھی۔ سب سے پہلی خوبی جو میرے حصے میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب بیوہ تھیں، واحد میں تھی جو کنواری شادی ہوئی، پہلی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیاری کون ہے؟ عائشہ ہے۔ نمبر 3، جب بھی وحی اتری ہے میرے بستر پہ اتری ہے۔ اٹھائیے احادیث کا ذخیرہ، جب بھی وحی اتری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے نبی ایک بات ہے جی، کہنے لگی جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتے ہیں صحابہ اسی وقت تحائف بھیجتے ہیں، اسی وقت تحفے بھیجتے ہیں، جب آپ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت تحفے کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او پگلیو تم تو صرف تحفے کے بارے میں سوچ رہے ہو، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ تحفہ تو صحابہ دیتے ہیں، جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں رب وہی بھی اسی وقت بھیجتا ہے۔
اللہ اکبر، کہتی ہیں یہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حصے میں رکھا۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کس کے گھر میں ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے۔ اور اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے بھی مجھے خصوصیت ملی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ اول کے دوست کی بیٹی ہوں، یہ بھی اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے۔ اور پھر جب مجھے میرے اوپر ظالموں نے اعتراض کیا، میرے اوپر بہتان لگایا، کسی کی گواہی کسی صحابہ نے دی ہوگی، کسی کی گواہی کسی نے دی ہوگی، پر میری گواہی میں بھاگی صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابیات سے اللہ کے نبی نے پوچھا، لونڈی سے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا، حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے پوچھا، پر میری گواہی کس نے دی؟ عرش والے نے دی۔ میری گواہی کس نے دی؟ عرش والے نے دی۔ یہ بھی اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھے رزق سے نوازا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے کل مغرب کے 10 میں بھی آپ ساتھیوں کو سنائی تھی، صحیح البخاری ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے، حدیث نمبر 3769 69 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں کے اوپر ایسی ہے كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تمام کھانوں کے اوپر فرید کو فضیلت ہے، سرید سب سے عمدہ کھانا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح تمام عورتوں کے اوپر اگر کسی کو فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ فرید عربی میں، عربی کا لفظ ہے، گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے بھگو کے اس وقت کھانا کھایا جاتا تھا، اس وقت اس کھانے کو عمدہ کھانا سمجھا جاتا تھا۔ آج تو ماڈرن دور کا بن گیا ہے نا، کسی کو بناتے دیکھے کتنا گندا ہے یار، کیسے کھانا کھا رہے، ایک حدیث رسول اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، دوسرا اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسا کام ہے، ٹکڑے سارے روٹی کے اندر اس کے سالن کے اندر ڈالے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پسندیدہ کھانا ہے، اس لیے فرمایا جتنے کھانے تھے اس وقت کے، کھجور کے دودھ کے ساتھ کھجور، پھر اسی طرح انجیر بنائی جاتی تھی، طرح طرح کے کھانے تھے، سب کھانوں میں فضیلت تھی تو فرید کے کھانے کو تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح کھانے کے اوپر فرید کے کھانے کو فضیلت ہے، اسی طرح میری عائشہ کو تمام عورتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تم زبان تراشی کرتے ہو، آج باتیں کرتے ہو اس کے اوپر، یاد رکھیے گا قرآن کا فیصلہ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا تمام جانوں میں فضیلت پانے والے آپ کے اوپر کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل و درجے کے لحاظ سے پہلے ہے۔ دوسرا جو مقام فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کے نبی کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ ذرا ہمت تو کر کے دیکھنا اپنی ماں کے خلاف بولنے کی، تمہیں تو ہمت نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں میں تیری ماں کو گالی دیتا ہوں، ہمت ہے تو برداشت کر۔ میں تیرے باپ کو گالی دیتا ہوں تو ہمت ہے تو برداشت کر۔ میں تیرے گھر والوں کو گالی دیتا ہوں، ہمت ہے تو برداشت کر۔ اور تمہیں اپنے ماں باپ کی گالی برداشت نہیں ہوتی، جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اس پہ گالی دیتے ہوئے تیری زبان نہیں لڑکھڑاتی؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ صدیقہ کائنات ہیں کہ اگر آپ نماز کا طریقہ اٹھائیں تو آپ کو راویہ اماں عائشہ ملے گی، آپ غسل کا طریقہ اٹھائیں آپ کو راویہ اماں عائشہ ملے گی، آپ حج کا طریقہ اٹھائیں آپ کو راویہ امی عائشہ ملے گی۔ راویہ سے مراد ہوتا ہے حدیث کو بیان کرنا، اللہ کے نبی سے حدیث کو لینا۔ تو اگر آپ نماز کا طریقہ اٹھائیں تو آپ کو راویہ اماں عائشہ ملے گی، غسل جنابت کے طریقے اٹھائیں آپ کو راویہ اماں عائشہ ملے گی، میاں بیوی کے حقوق کے معاملات اٹھائیں آپ کو راویہ اماں عائشہ
صدیقہ ملے گی، آپ زکوٰۃ کے معاملوں کو اٹھائیں، آپ کو رابعہ اماں عائشہ صدیقہ ملے گی، آپ روزے کے مسائل کو اٹھائیں، آپ کو رابعہ اماں عائشہ صدیقہ ملے گی، آپ کو سفر کے مسائل اٹھائیں، آپ کو رابعہ اماں عائشہ صدیقہ ملے گی، آپ نماز قصر کو اٹھائیں، آپ کو رابعہ اماں عائشہ صدیقہ ملے گی، آپ وطروں کو اٹھائیں، آپ کو اس کی رابعہ اماں عائشہ صدیقہ ملے گی، آپ تہجد کی نماز کو اٹھائیں، آپ کو رابعہ اماں عائشہ صدیقہ ملے گی، آپ تراویح کو اٹھائیں، آپ کو رابعہ اماں عائشہ صدیقہ ملے گی۔ الغرض ایسا کوئی معاملہ مجھے بتلائیے جس کے متعلق اماں عائشہ صدیقہ نے بیان نہ کیا ہو۔ آج زبان تراشی کرتے ہو۔ 9 عمری 18 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کے گئے۔ 18 سال کی 9 سال سے لے کر 18 سال تک 9 سال کی عمر میں رب نے اتنا ملکہ عطا فرمایا علم کا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اماں عائشہ نے بیان نہ کیا ہو۔ بتلائیے تو صحیح نا، صرف زبان درازی کرنے آتی ہے، بتلائیے کہ ایسی حدیث رسول اللہ ہو جو اماں عائشہ سے نہ ملتی ہے۔ جتنے معاملات سفر کے وہ الگ ہیں۔ 2 باتیں کر کے اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ جب سفر میں نکلتے اپنے ساتھ کسی اپنی بیوی کو لے کے جاتے قرآن اندازی کر کے۔ ایک مرتبہ قرآن اندازی کی اماں عائشہ کا نام آیا رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر سے ہار لیا گلے کا، گلے میں پہن لیا، لے کے جاتی تھی بہن سے، سہیلیوں سے لوگ لے کے جاتے، عورتیں لے کے جاتی تھی پہننے کے لیے۔ آج تو خیر بہرحال کسی آپ اپنی سہیلی سے چپل بھی نہیں لے سکتی، ہم اتنے سخی ہو چکی ہیں ہماری عورتیں۔ بہرحال اپنی بہن کا ہار گلے میں پہنا، چل پڑی، پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، ہار گلے سے اترا، اونٹ کے کچاوے کے نیچے آ گیا، اونٹ کے نیچے ہار پڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے عصر کا نماز کا وقت نکل گیا، عائشہ آپ کے اہل و عیال پہ قربان جاؤں، خلیفہ اول کے اہل و عیال پہ قربان جاؤں، جب بھی مسئلہ پیش آیا ہے رب نے ڈانٹا نہیں ہے، دین بنا دیا ہے، رب نے دین بنا دیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اماں عائشہ صدیقہ کا۔ ہاتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ صحابہ نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، ہمارے پاس نہ پانی ہے نہ قریب میں پانی ہے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق اٹھے، اماں عائشہ کے پاس آئے، اماں عائشہ چوکڑی مار کے بیٹھی ہیں، اماں عائشہ کے رانوں کے اوپر میرے نبی کا سر ہے اور میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، اماں عائشہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھے جا رہی ہیں اور اماں عائشہ کے گود میں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے اور یوں سائڈ میں نا کچوکے مارنے لگے اور اسے ڈانٹنے لگے کہ عائشہ تمہارے ہار کی وجہ سے صحابہ کی نماز جا رہی ہے، عائشہ تمہاری وجہ سے لوگوں کی نماز جا رہی ہے، عائشہ تمہاری وجہ سے لوگوں کی نماز ضائع ہوئی ہے، اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں کہ تو نے عائشہ کی اس چونکے مارنے پہ، اس کے والد کے اوپر چونکے مارنے سے، ڈانٹنے سے، یا اللہ تو نے قرآن تو بنا دیا ہے، ڈانٹا نہیں ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی، مجھے تکلیفیں تو بڑی ہوئی، لیکن کیا کروں، میرے نبی کا سر میری گود میں تھا، میرے ابا نے جتنا ڈانٹا ہے، میرے ابا نے جتنے مجھے کسونے مارے ہیں، میں نے اپنی گود کو نہیں ہلایا، میری گود میں اللہ کے نبی کا سر تھا۔ اللہ اکبر۔ جہاں اماں عائشہ نے برداشت کیا، جہاں اماں عائشہ کا برداشت تھا، وہاں رب نے قرآن بنا دیا۔ میرے نبی نیند سے بیدار ہوئے، میرے نبی مسکراتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ او میرے صحابہ عائشہ کو برا بھلا مت کہو، او میرے ابو بکر اپنی بیٹی کو مت ڈانٹو، یہ تو وہ عائشہ ہے، اس کا انتخاب بھی رب نے کیا۔ آج عائشہ کی وجہ سے رب نے قرآن اتار کر امت محمدیہ پہ احسان کر دیا۔ کیسا احسان؟
فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، آپ کی نماز چلی گئی ہے، رب نے قرآن بنا دیا ہے، ہاتھوں کو ایسے کر کر مٹی پہ مارو، ہاتھوں کو جھاڑ کر اپنے چہرے پہ پھیر دو، اپنے ہاتھوں پہ پھیر دو، تمہارا وضو ہو گیا، نماز پڑھو، رب قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہتی دنیا تک رب نے قرآن بنا دیا کہ عائشہ رہتی دنیا تک امت محمدیہ قرآن پڑھتی رہے گی، تیرے احسان کو یاد کرتی رہے گی۔ اس لیے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ابو بکر آپ کا اہل و عیال بڑا برکت والا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے رب نے امت محمدیہ کے لیے کوئی نہ کوئی حکم پیدا کر دیا۔ یہ صرف ایک نماز نہیں، آپ سفر میں ہیں، ایک دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 1 مہینہ، پوری زندگی اٹھائیے حدیث کی کتابیں، پوری زندگی آپ کو پانی نہیں ملتا، آپ تیمم کر کے نماز پڑھتے رہیں، نبی فرماتے ہیں آپ کو ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح وضو کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ غسل جنابت کہ انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، انسان قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک غسل نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا پانی نہ ملے اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارو، اپنے ہاتھوں کو کچی دیوار پر مار کر جھاڑ کے، 2 طریقے ہیں، پہلے ہاتھ پہ مل لو اس کے بعد چہرے پہ، یا پھر پہلے چہرے پہ پھر ہاتھ میں، دونوں طریقے ثابت ہیں، یہ کر لو یہ آپ کا غسل جنابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا عمل کا صحابہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، 2 صحابہ نکلے، غسل جنابت ہو گیا، پتہ تو تھا نہیں، کپڑے اتار کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے، لیٹنے مارنے لگے۔ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا طریقہ یہ ہے، مٹی پہ ہاتھ مارو، ہاتھوں کو مسلنے کے بعد چہرے پہ مسل لو، پہلے چہرے پہ لگانے کے بعد ہاتھوں کو مسل لو، فرمایا یہ تمہارا غسل جنابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ آخری واقعہ سیرت عائشہ کو بیان کرنے لگ جائیں تو میں اتنا سا طالب علم تھک جاؤں اور آپ خطبات سنتے سنتے تھک جائیں، پر سیرت عائشہ ختم نہ ہو۔ آخری بات کر کے اختصار کی طرف چلتا ہوں۔ پھر دوبارہ 5 ہجری میں موقع آیا، غزوہ بنو مستلق واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اماں عائشہ ہیں، پھر وہی اسماء کا ہار ہے، پھر وہی ہار گم ہوا، اماں عائشہ حاجت قضائے حاجت کے لیے نکلی، واپس جب آئیں دیکھا ہار نہیں ہے، ہاتھ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی۔ وزن اتنا ہلکا تھا، وزن کیوں ہلکا تھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ آج ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے بیوی کی خیر نہیں ہوتی، یا ایک ٹائم میں کھانا بیوی کو نہ ملے تو بیوی سر پہ اٹھا لیتی ہے، اندھے تو نہیں ہو کما کے لاؤ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ مسلمانوں تمہارے لیے سبق ہے، اٹھائیے حدیث کی کتابیں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 1 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عائشہ کیسے گزارا کرتی تھی؟ کہنے لگی کھجوریں کھا کر پانی پی کے رب کا شکر ادا کر لیا کرتے تھے۔ پھر وزن کہاں سے ہوگا؟ اور ویسے عمر 18 سال کی عمر تھی، 17 سال کی۔ صحابہ نے وہ جو پلان ہوتا ہے جس کے اندر اماں عائشہ بیٹھتی تھی وہ اٹھایا، اونٹ پہ رکھا، لے کے چلے گئے۔ انہوں نے بولا شاید اماں عائشہ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ واپس ہی قافلہ جا چکا ہے، آپ پریشان ہوئی، وہیں پہ لیٹ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپٹی لگائی تھی کہ آپ نے واپسی پہ آخر پہ آنا ہے تاکہ کوئی صحابہ کا کسی کا کوئی سامان گرا، کوئی بھی مسئلہ ہو پیچھے سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ فرماتی ہیں میں وہیں سو گئی کہ ڈھونڈنے والے مجھے یہیں پہ ڈھونڈیں گے، مجھے نیند آ گئی۔ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان اماں عائشہ کو دیکھ چکے تھے، جب آئے دیکھے تو اماں عائشہ سوئی ہوئی ہیں، فوری ایک الفاظ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں عائشہ نے یہ الفاظ سنے، آنکھ کھل گئی، فوری کپڑا آپ اوپر ڈالا، حضرت صفوان نے اونٹ کو بٹھایا، دور کھڑے ہو گئے، اماں عائشہ اونٹ پہ سوار ہوئی، حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑی، چل پڑے۔ چلتے چلتے قافلے کے پاس پہنچے، دوپہر کا وقت ہے، قافلہ پڑاؤ میں ہے، سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ اٹھا، سب سے پہلے اعتراض اس نے کیا وہ دیکھو نا یہ کس کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے انگلی اٹھائی، دیکھو کس کے ساتھ آئی ہے، ساری رات کہاں گزاری ہے۔ وہ بدبخت الزام لگایا کس کے اوپر؟
جسے صدیقہ کائنات رب نے خود منتخب کیا ہو اس پہ الزام لگاتے ہوئے زبان نہ لڑکھڑائی۔ بہرحال میں آگے لے کے چلتا ہوں، یہ بات معاملہ چلتا رہا، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوئے۔ آئیے میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دو مسئلوں کا حل آپ سے لینا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کسی کے منہ سے انشاءاللہ نہ کا جواب نہیں آئے گا۔ پہلی بار ہار گم ہوا، دوسری بار بھی ہار گم ہوا۔ پہلی بار ہار گم ہوا، اونٹ کو اٹھایا، اونٹ کے نیچے سے ملا، نبی کو معلوم، بات سمجھ نہیں آئی، نبی کو معلوم نہیں تھا، نبی کو معلوم ہوتا نماز قضا کرتے، پھر ماننا پڑے گا نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسری بار پلان اٹھایا، صحابہ لے کے چل رہے، اللہ کے نبی فرما دیتے ہو صحابہ رک جو، میری عائشہ اس میں نہیں ہے، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے، آپ نے فرمایا کیوں خاموشی اختیار کی؟ تو پھر ضد سے ہٹ کر ماننا پڑے گا نا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ بات پیش نہیں آتی۔ مسئلہ یہاں نہیں رکا، ہم آگے چلتے ہیں، مدینہ پہنچے، افواہ عام ہو چکی ہے، افواہ کو ہوا دینے والا یہ منافق ابی ہے، اس کے ساتھ اکثر لوگ ملتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس صحابی ہیں جس نے میرے نبی کی مقدس زندگی کے متعلق اشعار پڑھے تھے، یہ بھی ابی کے بہکاوے میں آ کر تھوڑا دل کے اندر خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلی، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن میرے ساتھ ہے، قضاء حاجت سے واپس آنے لگے، ان کو پاؤں پہ ٹھوکر لگی، جب پاؤں پہ ٹھوکر لگی تو کہتی ہے مستہ تو ہلاک ہو، تیری وجہ سے آج عائشہ کی یہ حالت ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، مستہ تو بدری صحابی ہے، آپ اس کو بد دعا کیوں دے رہی ہو، آپ کا بھائی ہے۔ کہنے لگی عائشہ آپ کو نہیں معلوم؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ کہنے لگی پورے مدینے میں آپ کی افواہ پھیل چکی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری قضاء حاجت بھی جاتی رہی، میرا بخار اور بڑھ گیا، مجھے یہ محسوس تو ہو رہا تھا میں تھوڑی سی بیمار ہوتی میرے نبی میرے پاس ہوتے، لیکن میں بیمار ہوں۔ اللہ کے نبی دور کھڑے ہو کے پوچھ رہے کیف تیکم، عائشہ کیسی ہو تم؟ میں محسوس تو کر رہی تھی لیکن یہ معلوم نہیں تھا۔ کہتی ہیں میری پاؤں سے تلے سے زمین نکل گئی، میں حیران ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس آئی آزمانے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤں، میرا یہ خیال تھا، یہ تصور تھا، اللہ کے نبی مجھے نہیں جانے دیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم چلی جاؤ۔ کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو اور نکلے اور میں اور پریشان ہوئی کہ اللہ کے نبی نے کبھی ایسے نہیں فرمایا۔ میں اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی، اللہ کے نبی اٹھے مسجد میں چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کچھ صحابہ نے کچھ مشورہ دیا، کچھ نے کچھ مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا ہے، کتنا؟ جس کے بارے میں میرے نبی فرمائے عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ سائل نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کو کون پیارے ہیں؟ فرمایا عائشہ۔ مردوں میں کون پیارے ہیں؟ فرمایا ابوہ، عائشہ کا باپ پیارا ہے جس کو میرے نبی کو اتنی محبت ہو۔ عالم الغیب ہوتے تو 1 مہینہ برداشت کرتے، بولیں 1 مہینہ برداشت کرتے؟ نبی کائنات ہیں، سید الکونین ہیں، 1 مہینہ ہو گئے اپنی بیوی کے متعلق پریشان ہیں، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بتلائیں عائشہ کا رشتہ کس نے منتخب کیا تھا؟ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر اللہ جانے عائشہ جانے، آپ کیوں پریشان ہیں، اللہ معاملے کو حل کریں گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھوڑی سی سکون ملا، اللہ کے نبی چلے، حضرت عائشہ کے گھر پہنچے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آئے، سلام کیا، بیٹھے، بیٹھنے کے بعد جو الفاظ کہے ہیں اللہ اکبر، کہا عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اکبر، عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے رب سے معافی مانگ لے، رب معاف فرما دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الکونین کہہ رہے ہیں، خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں۔ کس عائشہ کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ عالم الغیب ہوتے تو کبھی نہیں کہتے،
فرمایا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو رب سے معافی مانگ لو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا سے کہا ابا جی آپ جواب دیجئے، ابا خاموش ہو گئے، کہنے لگے میں کیا جواب دوں، اللہ جانے میں کیا اس معاملے میں جواب دے سکتا ہوں۔ اماں سے التماس کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے پھر خود مخاطب ہو کے فرمایا اللہ کے نبی اگر میں یہ مان لوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو رب سے مجھے معافی مانگنی ہوگی، جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیسے مان لوں، اور نمبر 2 میں نے نہیں کیا تو انشاءاللہ میرا اب یہ کیس آپ کی عدالت میں نہیں ہے، سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ کہتی ہے میں نے رب کے حضور ہاتھ اٹھایا، رب سے دعائیں کی، یا اللہ میں پیدا ہوئی دنیا تو نہیں جانتی نا، یا اللہ تو اس عائشہ کے کردار کو جانتا ہے، یا اللہ تو اس عائشہ کی بات کو جانتا ہے، یا اللہ اس صحابہ بھی خلاف ہیں، میرے ماں باپ بھی خاموش ہیں، اللہ کے نبی بھی خاموش ہیں۔ کہتے میں نے یہاں رب کے حضور سپریم کورٹ میں نے کیس درج کیا، ادھر اللہ کے نبی نے چادر اوڑھ لی، اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سپریم کورٹ میں اس میں عدالت میں کیس درج کیا، رب نے یہاں کیس سنانا شروع کر دیا، میں نے دعاؤں کے ہاتھ نیچے کیے، رب نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اکبر، صرف فیصلہ نہیں سنایا، کہتی ہیں جب چادر اتاری میرے نبی کے چہرے پہ کھلکھلاتی ایسی مسکراہٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، صرف اعلان نہیں کیا، سورۃ نور میں آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک اللہ نے سب مومنوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اور جب عبداللہ بہتان لگا رہا تھا، جب وہ الزام لگا رہا تھا، وہ مومنو تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط بہتان ہے۔ رب نے آیت نمبر 21 تک مومنوں کو ڈانٹا ہے کہ آپ کو دفاع کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے اما عائشہ فرماتی ہیں رب نے یہ بھی بڑا اعزاز بخشا تھا مجھے، میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کے چلتا ہوں اور اپنی بات کو پوری تقریر کو چند جملوں میں سمیٹ کے آپ ماں عائشہ صدیقہ کے متعلق 2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تو خاتون جنت کی ماں عائشہ، سب رضی اللہ عنہ تو کہہ دیں تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیری نہیں، تیری میں یہ کہوں کہ تیری ہے اس کا مطلب ہے تمہیں مومن مان لو، تیری نہیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہے، تیرے حجرے کی عظمت، ایک وہ تیری ماں ہے جو تیرے گھر میں ہے، تمہیں کس نے کہا وہ تیری ماں ہے، تو بڑا ہوا تیری ماں نے کہا وہ ادھر آ میں تیری ماں ہوں، تیرے ابا نے کہا یہ بوڑھی تیری ماں ہے تو نے مان لیا، تیرے بھائی نے کہا یہ اماں تیری ماں ہے تو نے مان لیا، تیری خالہ نے کہا یہ بوڑھی تیری ماں ہے تو نے مان لیا، تیرے ماموں نے کہا یہ تیری ماں ہے تو نے مان لیا، رب کہہ رہا ہے عائشہ تیری ماں، باپ کی مانتا ہے، بھائی کی مانتا ہے، خالہ کی مانتا ہے، رب کہہ رہا ہے عائشہ تیری ماں ہے، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، آخری وقت میں اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں میری باری کس کے گھر ہے، میری باری کس کے گھر ہے، سب ازواج مطہرہ سمجھ گئی اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں، اللہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، ارے تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، تو جس کا مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا
سلا دیا ہے، رب نے اسی کو جنت بنا دیا، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے حمیرہ تجھ کو کہا عائشہ، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے حمیرہ تجھ کو کہا عائشہ۔ اگلے جملے بڑے جملے کے ہیں اما عائشہ کے متعلق کہ جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن علی کا دشمن، اے ماں علی کی جو بھونکے تجھ کو وہ بالیقین مرتضیٰ کا دشمن، میں کیسے سمجھوں مسلمہ اس کو ابو جہل سے جو ہے بھی بدتر، میں کیسے سمجھوں مسلمہ اس کو ابو جہل سے بھی ہے جو بدتر، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکہ عائشہ، جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ لیں گے ہم ایسی صبح عائشہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔